بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں کوئی حادثہ، دنیا میں کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، جس کے پیچھے کوئی سازش ہو، تو وہ حادثہ ہونے سے پہلے بھی کچھ واقعات پیش آتے ہیں، اور حادثہ ہونے کے بعد پھر ایک تسلسل ہوتا ہے واقعات کا، جس سے ہمیں 100% خود بخود پتہ لگ جاتا ہے اس حادثے کی حقیقت کیا ہے۔ منگل کی شب کو اسلام آباد کے سیکٹر ایف میں ایک صحافی اسد طور، جو کوئی اتنے پرومیننٹ صحافی تو نہیں ہے، لیکن چلیے وہ آج کل اس ملک میں پرومیننٹ ہونے کے لیے سیدھا طریقہ ہے کہ فوج کو گالیاں دو، آپ یا پرومیننٹ ہو جائیں گے۔ جیسے کبھی وہ جنرل مشرف نے کہا تھا نا کہ جس پاکستانی عورت کو کینیڈا کی شہریت لینی ہے وہ ریپ کروا لے۔ ہیں تو بڑے سخت ورڈنگ، بہت غلط لفظ ہیں، لیکن امر واقعہ ہے، حقیقت ہے۔ کیا کریں ایسے بدترین سوسائٹی میں، ایسی انتہا پسند سوسائٹی میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی اقتدار نہیں، کوئی ویلیوز نہیں ہیں۔ بطور مسلمان، بطور پاکستانی آپ کہاں ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اچھا صاحب، اسد علی طور نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ ان پر تشدد کرنے والے افراد پستولوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے اسد علی طور کو پستول کے بٹ مارے، پائپ سے مارا، اچھا خاصا مارا پیٹا، ٹانگیں ہاتھ باندھ دیے، اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ جاتے جاتے اپنا تعارف کرا گئے کہ ہم ISI کے لوگ ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک جو کچھ کارروائی وہ تو یہ ہے کہ پولیس نے، قاضی جمیل الرحمان نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی IG نے، اور یہ SSP انویسٹیگیشن جو ہے نا براہ راست اس کی نگرانی کریں گے، اور جو باقی معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران 3 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی عظیم ترین سیاسی قیادت کے تمام اپوزیشن لیڈر، جن میں پیش محترمہ مریم نواز تھیں، جناب شہباز شریف تھے، اور جناب مولانا فضل الرحمان تھے، اور دیگر تمام جو علاقائی جماعتوں کے خصوصی طور پہ لیڈر ہیں، وہ بھی ان کے فلیٹ میں تشریف لے گئے اسد طور صاحب کے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو ان کی پٹیاں اتری ہوئی تھی ساری، جو انہوں نے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی یہ جو جب انہوں نے یہاں جلسہ جلوس کیا اپنے پریس کلب کے باہر اسلام آباد میں، تو وہاں انہوں نے دونوں باتوں میں باندھی ہوئی تھی، اور ایک بازو تو باقاعدہ گلے میں رسی باندھ کے لٹکایا ہوا تھا، جس میں موبائل بھی پکڑا ہوا تھا۔ اچھا، ان کی جو چوٹیں وغیرہ کہہ رہے ہیں نا پائپوں سے مارا ہوا تھا، یہ تو وہ ان کی طبی رپورٹ ہے، اس میں ایسی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر پولیس انویسٹیگیشن تو پھر اپنے طریقے سے کرتی ہے، تو وہ تو سارے ایویڈنس لیتے ہیں نا جی۔ اچھا جی، یہ جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ہے نا یونین، جو اس نے کہا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں پاکستان میں 138 صحافی جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے، نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اسد طور کے ساتھ پیش آنے واقعے کی مذمت اور ان سے ہزارے یکجہتی کے لیے جمعے کو اسلام آباد پریس کلب میں جو اجلاس ہوا، اس میں ایک بڑی پرومیننٹ جو ہماری پہلے اس کی ماہر، میں تو انہیں ماہرین ہی کہتا ہوں، ماہر ہیومن رائٹس محترمہ تھیں، جو سگریٹ بہت پیتی تھیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے کبھی چھپایا نہیں کہ وہ احمدی ہیں، یعنی وہ مرزائی ہیں۔ تو وہ بہت بڑی، وہ سب کی لیڈر تھیں، ان کی وکیلوں کی بھی لیڈر تھیں، ان کی عاصمہ جہانگیر محترمہ وہ وکیلوں کی بھی لیڈر تھیں، وہ ہیومن رائٹس کی بھی لیڈر تھیں، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اپنی NGOز بھی کئی چلا رہی تھیں، اور ویسے بھی وہ UNO کے بھی پتہ نہیں کون سی کمیٹی کی ممبر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ان کی صاحبزادی منیزہ جہانگیر نے اس جلسے میں تو ایسی تیسی کی نا، پہلے ISI کی اور فوج کی، انہوں نے کہا کہ تمہاری ایسی تیسی، تم ہوتے کون ہو؟ اس کے بعد اماں حجن تشریف لائیں آسمان سے، تو انہوں نے خاصا رگڑا دیا۔ وہ سید زادیاں ظاہر ہے تو وہ سر پہ وہ چادر لے کے رکھتی ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے۔ تو اماں حجن نے بڑا ٹکا کے اس نے بھی ایسی تیسی کلاس لی، اور پرخچے اڑا کے خوب کلیپنگ کروا کے اس کے بعد جناب احمد میر تشریف لائے، تو انہوں نے جناب انتہائی پھٹے چک دیا کہ انہوں نے کہا تہاڈی ایسی تیسی ویکھ لیں گے، تانوں یہ کاگوں للکار کے آؤ۔ تو یہ وہ جو ہمارے ایک لاہوریوں کا سٹائل ہوتا ہے، جو بچپن سے ان کی تربیت ہی ماشاءاللہ ایسی تھی،
میں نے آپ کو بتایا تھا یہ غالباً 85 یا 6 کی بات ہے. تو ہم نے نا نوائے وقت میں ان دنوں یہ جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ اور یہ جو ان کی ہے مسلم لیگ کی اسٹوڈنٹس کی جو آرگنائزیشن ہے، ان کی آپس میں نا بڑی دشمنی چلتی تھی. ایک دوسرے کو اغوا کر لیتے تھے، ایک دوسرے پہ گولیاں چلاتے تھے، ایک دوسرے کے جسم استریاں لگا کے جلایا کرتے تھے. تو مجید الزامی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ ان دونوں کو بٹھا کے، تو کیونکہ یہ خواجہ سعد رفیق ان کے صدر تھے، تو وہ کہ بھی ان کی یار کو صلح صفائی آپس میں کرواؤ، یہ تو بڑی غلط بات ہے، لاہور میں ایسے ہو رہا ہے اور مسلم لیگ کا نام استعمال ہو رہا ہے. تو خاکسار کے درخواست پہ دونوں فریق تشریف لے آئے تھے. ادھر ان کی طرف سے جو یہ ہے جو ان کی اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو تھی مسلم لیگ والی، اس کی طرف صدر آئے تھے سعد رفیق صاحب، اور جنرل سیکرٹری یہ تھے حامد میر صاحب. اور ان کی طرف سے جو ان کے اس وقت کے تھے، مجھے نانی کون سے بھائی تھے، اور 2 بندے وہاں پستولیں لے کر آئے تھے. ایک حامد میر کے پاس پستول تھی نجائز، اور ایک اسلم چھرے کے پاس. اسلم چھرا جو ہے وہ ادھر تھا اس کی طرف جمعیت کی طرف. تو یہ دونوں ماشاءاللہ اپنے اپنے طور پر بڑے زبردست صحافی بھی ہیں. تو چونکہ ان کی تربیت شروع سے یہ گنڈے بدماشی والی ہے، تو وہ انہوں نے خاصی ان کو رگڑا لگایا ہے. میرا خیال ڈر گئے ہوں گے، آئندہ نہیں آئیں گے. ISI والے اگر آتے تھے تو آئندہ نہیں آئیں گے. ناظرین، وہاں کیا کچھ ہوا یہ تو آپ سن چکے ہیں، میں اس پہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی آزادی سے متعلق ہے. تو محترمہ نے یہ منیزہ جہانگیر صاحب نے کہا کہ میں اس پہ لعنت بھیجتی ہوں. اب مجھے بتائیں، لعنت کا بھیجنے کا وہ پاکستانی آئین پہ لعنت بھیجتی ہیں. یہ فکر ہے اگر میرے جیسے مسکین نے کہا ہوتا تو یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میرے گھر کے بعد پرساں چڑیاں ہوں دیا. لیکن انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ان کو 5-6 قتل معاف ہیں. ناظرین، ہمارا جو دنیا خصوصاً ہمارا خطہ اس وقت سیاسی تبدیلیوں کی زد میں ہے. ایک جانب امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے، تو دوسری طرف پاک چین دونوں ایک دوسرے کے مزید قریب آ رہے ہیں، جبکہ خطے میں نئی صف بندیاں بھی وقوع پذیر ہو رہی ہیں. 11 ستمبر کے واقعات کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پہ قبضہ کیا، آپریشن کے لیے پاکستان کو بیس بنایا، اس وقت امریکہ نے ہم نظریہ پاکستانی صحافیوں اور اشرافیہ کے بعض اور لوگوں پر خاصی انویسٹمنٹ شروع کر دی تھی، جو آج اس کے کام آ رہی ہے. اس سلسلے میں جمہوریت اور اپنی اقدار کے پھیلاؤ کے لیے یہاں کے صحافیوں، طلباء، پروفیشنل کو اسکالرشپس بھی دی گئیں. پاکستانی میڈیا کو وائس آف امریکہ کے اردو نشریات کے ذریعے ہمنما بنانے کی کوشش کی. کچھ ایسا ہی امن کی آشا اور سیفما کے ذریعے بھارت نے بھی کرنے کی کوشش کی. امریکہ اور بھارت پاک فوج اور اس کی ISI سے ہمیشہ ناراض رہے ہیں. اگر پچھلے 20 سالوں کی رپورٹنگ اٹھا کر دیکھیں تو نظر آئے گا کہ سوچے سمجھے طریقے سے بھارتی، امریکی اور مغربی میڈیا نے پاکستانی فوج اور ISI کو نشانہ بنایا ہے. پاکستانی اداروں کو نشانہ بنانے کی ایک بڑی وجہ ان اداروں کی مضبوطی اور ملک سے وفاداری ہے. پاک دشمن قوتوں کو اس انویسٹمنٹس کی ایک بڑی کامیابی شعبہ صحافت میں اپنے ہم نواؤں کی صورت میں ملی ہے، جو بغیر سوچے سمجھے اپنی فوج اور ISI کو بدنام کر کے خود کو دانشور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں صحافیوں کی اکثریت باشعور وطن پرست ہے، لیکن وطن دوست ہے. لیکن اس صحافتی برادری میں کچھ صحافی اپنی سیاسی وابستگی یا پھر بیرون ملک مفاد کی وجہ سے بھارت، امریکہ اور افغانستان کے لائن پہ چلتے نظر آتے ہیں. چند سال پہلے امن کی آشا کا علم بردار ایک صحافتی گروپ کے صحافی محمد میر پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی ذمہ داری انہوں نے فوری طور پہ DG ISI پر براہ راست ڈال دی. اور یہ بھارتی حکومت اور دنیا کو بتایا کہ یہی وہ ہے محترم ہیں جنہوں نے باقی دنیا کو بتایا تھا کہ اجمل قصاب اب پاکستان میں رہتا ہے، اور اس کا باقاعدہ گھر بھی انہوں نے نا کیمرے کے ذریعے دکھا. پاکستان میں ماشاءاللہ صحافتی آزادی تو بہت ہے نا جی، جو آپ کا جی چاہے کریں. فوج صاحب ایک ادارہ ہے، لیکن جب ایک ایسے دور میں جب پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وار لڑی جا رہی ہے، افواج پاکستان مشرقی اور مغربی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، ایسے میں فوج مخالف جذبات کو ہوا دے کر پاکستان دشمن طاقتوں کا بیانیہ خود پاکستانی عوام کے ذہن میں ڈال کر یہ کیا ہدف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ جانتے ہی ہیں.
جن جن صحافیوں پر ابھی تک حملے ہوئے ہیں وہ ایک ہی طرح کا بیانیہ پھیلاتے نظر آ رہے ہیں. پھر جس صحافی پر حملہ ہوا اس پر غیروں یا کچھ سیاسی جماعتوں کی جان سے نوازشات میں بھی اضافہ ہوا. صحافی اسد طور پر حملہ آوروں نے خود کو ISI کارکار ظاہر کیا. بقول اسد طور انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگوایا. حیرت ہے یہ کیسے حملہ آور تھے جو اپنا پتہ بتا کے گئے پھر اسد طور کو ہیرو بھی بنوا گئے. حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ تحقیقات کرے اور اس کے جو حقائق ہیں وہ ضرور سامنے لائے، لیکن اس دوران یہ نہ کریں، بلیک میل نہ ہو. یعنی اب ایسا تاثر بن رہا ہے یہ جو 3 تقریریں وہاں پہ کی گئی ہیں یہ پاکستان کے آئین کے مطابق سرین غداری کے زمرے میں آتی ہیں. چلیے غداری کے زمرے میں نہیں آتی تو کوئی نہ کوئی دفعہ تو ان پہ لگتی ہے نا. یہ مقدمہ ضرور قائم ہونا چاہیے تاکہ انصاف ہو اور ہوتا ہوا نظر آئے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام درخواست ہے، ناظرین کرام میں یہاں پر آپ کو بات بتا دوں. سیدھی بات ایمانداری کی یہ ہے کہ جو دور تھا نا پچھلا 30 سالہ، اس میں صحافیوں کی ایک تنخواہ نہیں تھی. ایک تو دفتر سے انہیں ریگولر تنخواہ ملتی تھی، دوسرا ایک مستقل تنخواہ جو ہے وہ ان کو ادھر میاں صاحب کے میڈیا گھر سے ملتی تھی. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں لاہور میں نے صحافت کی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ہمارے ہوتے تھے نیوز ایڈیٹر ان کا ماہانہ لگا ہوا تھا. کوئی نیوز ایڈیٹر کی ضرورت نہیں تھی لیڈ یا سیکنڈ لیڈ یا کوئی اہم خبر ادھر سے پاس کرائے بغیر دے. مالکوں کو اشتہاروں کا انہوں نے چکر دیا ہوا تھا. مالکوں کو بیٹھے بٹھائے اربوں روپے کا بزنس ہو رہا تھا، کوٹے میں بے ایمانی ہو رہی تھی، ٹیکس معاف ہو رہے تھے، تو ان کا تو فدو لگا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے. اب یہ بندہ جو آیا اس نے تو ان کا دھڑن تختہ ہی کر دیا، کیونکہ سب سے پہلے انتقام عمران خان یہاں کے لیے میڈیا سے. اس چکر میں یہ ہوا کہ جتنے ان لوگوں کو تو کھرجے کھانے کی عادت پڑی ہوئی تھی، سونے کے نوالے کھاتے تھے، اب انہیں نان چھولے کھانے پڑتے ہیں وہ بھی اپنے پلے سے. تو ان کا تو دماغ خراب ہونا ہے. اب یہ کوئی ایسا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں کم از کم ان کو پاکستان سے باہر آسانی سے پناہ بھی ملے، پیسے بھی ملیں، اور ان کی جو مطلب سسٹر یا ان کی رشتہ دار کوئی یا ان کی مسز جو بھی NGO چلاتی ہیں ان کا روپیہ بھی ٹھکا ٹھک ان کو لگتا رہے. اور تو ذریعہ آمدن رہا کوئی نہیں، اور جو خون ان کو منہ کو وہ لگا گئے تھے اب وہ خون کہاں پہ ملے. تو اس لیے ناظرین کرام ان بیچاروں کا تو کوئی قصور ہے نہیں. انہوں نے تو یہی کرنا تھا، یا تو پہلے یہ غلطی نہ آپ کرتے، ان کو چسکا نہ لگاتے. اب لگا ہے تو یا تو پورا کرے، نہیں کریں گے تو یہی کچھ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. سچ کے سفر میں 2 قدم ہی صحیح یار، ہمارے ساتھ چلو تو صحیح.